تو میں گزارش کرتا ہوں شیخ محمد صاحب جن کی تصویر نظر آ رہی ہے اسکرین پہ، آپ سے کہ آپ سورہ فتح کی تلاوت کریں، سورہ نصر کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آ رہی بھئی آواز؟ جی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ پہلی آیت دوبارہ پڑھیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله ورأيت الناس جی ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ ٹھیک ہے، بہت اچھے۔ تو یہ سورۃ النصر ہمارے سامنے ہے آج، اور اسی کا ترجمہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ جو سورت ہے یہ قرآن مجید کی سب سے آخری سورت ہے نزول کے اعتبار سے، یعنی یہ سورت سب سے آخر میں نازل ہوئی، پھر اس کے بعد کوئی سورت قرآن مجید کی نازل نہیں ہوئی، اور آیتوں کے اعتبار سے نہیں، سورت کے اعتبار سے یہ آخری سورت ہے۔ آیتوں کے اعتبار سے اس کے بعد کچھ آیتیں نازل ہوئی ہیں، لیکن اس کے بعد کوئی سورت نازل نہیں ہوئی۔ جو آخری آیتیں ہیں قرآن مجید کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، جو سورہ بقرہ میں آیت ہے، سورہ بقرہ کے آخر سے چند آیتیں پہلے، تو یہ آیت کے بارے میں کہا گیا کہ وہ سب سے آخری آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، تم اس دن سے ڈرو جس دن تمہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا، ثُمَّ تُوَفَّى، پھر ہر شخص کو، ہر نفس کو پورا بدلہ دے دیا جائے گا اس کے بدلے جو اس نے کمائی کی، جو اس نے کام کیے، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور تو یہ صورت ہے جو سب سے آخر میں نازل ہوئی۔ اس کا ترجمہ ہم شروع کرتے ہیں۔ اذا مطلب جب، اذا مطلب جب، اور جا مطلب آیا۔ جا کا اصلی معنی ہے آیا، یجیء اس کی سیکنڈ فارم آتی ہے، اور مجیئن اس کا مصدر ہوتا ہے، جا یجیء۔ اور یہ اصل میں اس کے معنی ہے آیا، لیکن جب اذا آ جاتا ہے تو اذا جو ہے پاسٹ سے پریزنٹ میں یا فیوچر میں منتقل کر دیتا ہے معنی کو۔ تو جا کے اصلی معنی تھے آیا، لیکن جب اذا آ گیا تو اذا کی وجہ سے معنی ہو جائیں گے جب آ جائے یا جب آتا ہے۔ تو اذا جا جب آ جائے، کیا آ جائے؟ نصر اللہ، نصر اللہ، اللہ کی مدد۔ نصر مطلب مدد، اور نصر یہ مصدر ہے مدد کے معنی میں۔ اس کی پہلی فارم آتی ہے نصرہ، یعنی اس نے مدد کی۔ ینصر وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا۔ نصر یہ اس کا مصدر ہے، نصر ینصر نصر۔ تو نصر اللہ، نصر کو اللہ کے ساتھ جوڑا گیا، مطلب ہو گیا اللہ کی مدد۔ جیسے کتاب اللہ بولا جاتا ہے، کتاب اللہ، اور کل آیا تھا حبل اللہ، بیت اللہ۔ تو اس طرح سے بہت سے الفاظ ہم بنا سکتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف جس چیز کو ہم جوڑیں گے اس کو پہلے لائیں گے اور اللہ کو بعد میں لائیں گے۔ جیسے اگر ہمیں کہنا ہو اللہ کی کتاب، تو پہلے اللہ آئے گا یا کتاب آئے گا؟
بند کر رہے جی کتاب پہلے آئے گا، کتاب اللہ. جی صحیح. اردو میں ایسا ہوتا ہے کہ اللہ پہلے آتا ہے، لیکن اس سے آپ دھوکہ نہ کھائیں. اردو میں طریقہ یہ ہے کہ اللہ پہلے آئے گا، لیکن عربی میں کتاب پہلے آئے گا. اسی طریقے سے حبل لفظ آیا تھا کل کے سبق میں، تو اگر ہم کہیں اللہ کی رسی تو کیا لفظ بنے گا؟ حبل اللہ. ہم کہیں اللہ کا رسول کیا لفظ بنے گا؟ رسول اللہ. رسول اللہ. ہم کہیں اللہ کا دین کیا بنے گا؟ دین الہی. دین اللہ. دین اللہ جی. اور ہم کہیں اللہ جی ہم کہیں اللہ کا کعبہ تو کیا بنے گا؟ کعبۃ اللہ. جی کعبۃ اللہ. تو بہت اچھے. ہم کہیں کعبے کا رب رب کعبہ. رب کعبہ. رب کعبہ اردو میں ہوگا، عربی میں بولیں ربۃ الکعبہ. لا. رب الکعبہ. جی رب الکعبتی. لوگوں کا رب رب اللہ. الہ الناس. لوگوں کا رب 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 الناس. جی رب الناس. صحیح. تو یہ ایک طریقہ ہے عربی زبان میں کا کے میننگ پیدا کرنے کے لیے. اسے آپ یاد کر لیں، یہ بہت ہی کام آئے گا. ایسے ہی اگر ہم بولیں فجر کی نماز تو نماز کے معنی آتے ہیں صلاتن. تو ہم صلاۃ الفجر. جی صلاۃ الفجر. الفجری. فجر. عشاء کی نماز صلاۃ العشاء. العشاء. جی بہت اچھے. میں سمجھتا ہوں آپ اس قاعدے کو سمجھ گئے ہیں. انشاءاللہ یہ بہت ہی فائدہ دے گا. اب آگے بڑھتے ہیں. اذا جاء نصر اللہ، جب آ جائے اللہ کی مدد. نصر اللہ اللہ کی مدد. کی مدد. والفتح، یہ واو جو ہے جوڑنے کے لیے آتا ہے، تو واو فتح کو نصر سے جوڑ رہا ہے. تو ترجمہ کیا ہوگا؟ جب آ جائے اللہ کی مدد اور الفتح یعنی فتح، وکٹری، وجے. تو جب آ جائے اللہ کی مدد اور آ جائے فتح. وَرَأَيْتَ النَّاسَ، واو مطلب اور رأیتا آپ جان ہی چکے ہیں. ارأیت الذی میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا ارأیت الذی یکذب. تو رأیتا تم نے دیکھا. تو رأیتا کے اصلی معنی کیا ہوئے؟ تم نے دیکھا. تو یہ ایک شخص کے لیے آتا ہے. اگر ہمارے سامنے ایک شخص ہے تو رأیتا ہم بولیں گے. تو لیکن چونکہ اس کا تعلق رأیتا کا تعلق اذا سے ہے، تو ہم یہاں یہ نہیں ترجمہ کر رہے کہ دیکھا، بلکہ ترجمہ کریں گے جیسے جا کا ترجمہ ہم نے کیا ویسے ہی. یہ واو جو ہے رأیتا کو جا سے جوڑ رہا ہے. واو رأیتا کو جا سے جوڑ رہا ہے. تو جو جا کا ترجمہ ہم نے کیا ویسے ہی رأیتا کا بھی کریں گے. جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح. ورأیتا، اور دیکھیں آپ الناس، کس کو دیکھیں؟ لوگوں کو. کیا کرتا ہوا دیکھیں؟ یدخلون، داخل ہوتے ہوئے. دخلا یدخلو، دخلا اس کا پہلی فارم ہے دخلا، اور سیکنڈ فارم ہوتی ہے یدخلو. واو نون بڑھا دیں گے سیکنڈ فارم کے آگے تو یہ جمع کا صیغہ بن جائے گا. یدخلو کے میننگ ہوئے داخل ہوتا ہے یا ہوگا، لیکن یدخلون کے میننگ ہوں گے داخل ہوتے ہیں یا ہوں گے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ، اور دیکھیں آپ لوگوں کو یدخلون کہ داخل ہو رہے ہیں یا داخل ہوتے ہوئے، دونوں طرح سے ترجمہ کر سکتے ہیں. فی دین اللہ، کس چیز میں داخل ہوتے ہوئے؟ فی مطلب میں، اللہ کے دین میں. جی اللہ کے دین میں. یہ دین اللہ وہی آ گیا جو جس کی ابھی ہم نے مشق کرائی تھی، نصر اللہ، کتاب اللہ. تو فی دین اللہ، اللہ کے دین میں. دین کے نیچے زیر کیوں آیا؟ کیونکہ فی اس پر آ رہا ہے. جیسے ہم نے بتایا تھا لام جیسے آتا ہے جس کلمے پر، جس لفظ پر، تو وہاں زیر آتا ہے. ایسے ہی فی جو آتا ہے جس کلمے پر وہاں بھی زیر آتا ہے.
جیسے کل گزرا تھا، کل کے سبق میں فی جی دیا، تو جی دن میں جو دال ہے یہاں زیر آیا فی کی وجہ سے. تو فی دین اللہ، داخل ہوتے ہوئے اللہ کے دین میں. افواجا، افواجا فوج در فوج، فوج کی جمع ہے یہ افواجا. ایک بڑی جماعت کو فوج بولتے ہیں. فوجن اس کی جمع آتی ہے افواج. اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے فوج. جی اردو میں بھی یہی لفظ ہے، جی. فوج کی جمع فوج. تو فوج در فوج یعنی افواجن بہت سی فوجیں، یعنی ایک جماعت آ رہی ہے ایک گاؤں سے، پھر دوسرے گاؤں سے دوسری جماعت آ رہی ہے، تیسرے قبیلے سے تیسری جماعت آ رہی ہے. اور ایسا ہوا بھی. کسی کا مائک آن ہے، بچوں کی آواز آ رہی ہے، ذرا پلیز مائک میوٹ کر دیں جس کا بھی آن. جی. تو وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اور دیکھیں آپ لوگوں کو، يَدْخُلُونَ کہ وہ داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ اللہ کے دین میں، افواجا فوج در فوج یعنی بڑی بڑی جماعتوں کی شکل میں. فسبح، تو یہ اذا کا جواب ہے. فا جو ہے سبح بحمد ربک، یہ پورا جملہ یہ فا پورے بعد والے پورے جملے کو، پوری گفتگو کو پہلے والے جملے سے جوڑ رہا ہے. یہ پوری صورت دو جملوں میں ہے. ایک جملہ یہاں مکمل ہو گیا اذا سے لے کر افواجہ تک، تو یہاں ہو گیا جب آ جائے اللہ کی مدد اور آپ دیکھیں لوگوں کو تو کیا کریں، سوال پیدا ہوتا ہے. تو اس کا جواب یہاں آ رہا ہے فا. فا مطلب تو، یعنی جب ایسا ہو جائے تو کیا کرو. سبح، سبحا یسبح تسبیحا، یہ ایک نئی فارم آئی ہے ہمارے سامنے، اس سے پہلے یہ چیز نہیں آئی تھی. سبحا یہ فعال کے وزن پر ہے، عین پر تشدید، فا زبر فا عین، فا عین زبر فا، پھر عین زبر آ، فع، لام زبر لا، فعل، ایسے سبحا. تو سبحا اس کی پہلی فارم ہے، اور یسبح یفعل کے وزن پر. اور تسبیح اس کا مصدر ہے، اردو میں بھی بولتے ہیں تسبیح. تسبیح تسبیح مالوں کو نہیں بولتے ہیں. تسبیح کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی پاکی بیان کرنا، کسی کی بھی پاکی بیان کرنا، لیکن عام طور پر یہ لفظ اللہ کے لیے بولا جاتا ہے. فسبح، تو آپ تسبیح کیجئے یعنی پاکی بیان کیجئے. کس کی؟ اللہ کی. ظاہر سی بات ہے اللہ ہی کی پاکی بیان کی جائے گی. بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ. با مطلب ساتھ، اور حمد مطلب تعریف، اور حمدی ربی مطلب رب. حمدی ربی رب کی تعریف کا مطلب تمہارا. بحمدی ربی کا اپنے رب کی تعریف کے ساتھ. تو آپ تسبیح کیجئے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، یعنی تسبیح بھی بیان کرنی ہے اور تعریف بھی کرنی ہے، دونوں چیزیں ساتھ لے کر چلنی ہیں. صرف تسبیح بھی کافی نہیں ہے اور صرف حمد بھی کافی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی پوری صفات کو بیان کرنے کے لیے. حمد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اندر اچھی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کے اندر خوبیاں ہیں. اور تسبیح کا مطلب ہوا کہ ہم اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات تمام برائیوں سے، تمام عیبوں سے، ہر طرح کی غلط چیز سے پاک ہے اللہ کی ذات. تو حمد بتا رہا ہے کہ اللہ کے اندر خوبیاں موجود ہیں، اور تسبیح بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اندر عیب نہیں ہے. فسبح، تو آپ تسبیح کیجئے بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ. واو مطلب اور، یہ واو جو ہے بعد استغفر کو سبح سے جوڑ رہا ہے. تو تسبیح کیجئے واستغفر، یہ تسبیح اور حمد کا تعلق تو اللہ تعالیٰ سے ہو گیا. اب بندہ اپنے لیے کیا کریں؟ واستغفر. اور استغفار ایک لفظ ہوتا ہے اردو میں بھی بہت ہم بولتے ہیں. استغفار مطلب معافی مانگنا، معافی مانگنا. تو واستغفر، استغفر مطلب معافی مانگو، ہو اس سے، ہو جو ہے ہو سے مراد اللہ تعالیٰ. تو استغفر یہ ایک نئی فارم ہے، اسے چاہیں تو آپ لکھ لیں استغفر. استغفر
یہ پہلی فارم آتی ہے اس کی، اور یستغفر یہ سیکنڈ، اور استغفار اس کا مصدر ہے استفعال کے وزن پر. اس سے جڑے ہوئے بہت سے الفاظ آئیں گے آگے. استفعل یستفعل استفعال، استغفر یستغفر استغفار، مطلب معافی مانگنا. ہو واستغفر ہو، اور اس سے معافی مانگو. یہ امر کا صیغہ ہے، یعنی جس میں کوئی چیز مانگی جائے، کوئی چیز طلب کی جائے. انہو بے شک، انہ مطلب بے شک، اور ہو مطلب وہ. بے شک وہ کانا ہے. کانا کے اصل میننگ ہوتے ہیں تھا، اور یہ ہے کے معنی بھی دیتا ہے. کانا لانے کا فائدہ یہ ہوا کہ یہاں تھا کے معنی بھی دے گا اور ہے کے معنی بھی دے گا. یعنی بے شک وہ ہے، یعنی جیسے کل تھا ویسے ہی آج بھی ہے. توابا کیا ہے؟ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. ہم نے بتایا تھا ایک لفظ بتایا تھا فعال. فعال جیسے اسی کے وزن پہ بتایا تھا کہ رزاق ہے. نفاثات میں وہی چیز آئی تھی. حمال، حمالۃ الحطب میں وہی چیز ہے. حمال مطلب بہت زیادہ اٹھانے والا. اسی طریقے سے توبہ سے یہ لفظ بنا ہے تواب. توبہ سے یہ کیا لفظ بنا ہے؟ تواب. تو اللہ تعالیٰ بھی توبہ کرنے والا ہے. تو توبہ کا جو لفظ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے بھی بولا جاتا ہے عربی زبان میں، اور بندے کے لیے بھی بولا جاتا ہے. اللہ کے لیے بھی، بندے کے لیے بھی. جب اللہ کے لیے بولا جائے گا تو اس کا معنی ہوگا مہربانی فرمانا. مہربانی فرمانا. اور دوسرا میننگ ہوگا توبہ قبول کرنا. توبہ قبول کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی کا ایک حصہ ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی کی توبہ قبول کر رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس پر مہربانی فرما رہا ہے. تو اس لیے توبہ قبول کرنا اور مہربانی فرمانا آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. تو تواب کا لفظ جب بندے اللہ کی طرف ہوگا تواب، تو اس کا مطلب ہوگا توبہ قبول کرنے والا. اور جب بندے کے لیے یہ لفظ بولا جائے گا تو اس کا مطلب ہوگا توبہ کرنا. اور تواب کے معنی ہوں گے بہت زیادہ توبہ کرنے والا، یعنی بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا. اور قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس میں یہ دونوں لفظ استعمال ہوئے ہیں، اللہ کے لیے بھی اور بندوں کے لیے بھی. ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر مہربانی کی. ثم پھر، تابا مطلب مہربانی کی. تابا پہلی فارم اور یتوبو اس کی دوسری فارم آتی ہے. ثم تابا پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر مہربانی کی. لیتوبوا تاکہ وہ اللہ سے توبہ کریں. تو انہو کان توابا، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے. اذا جاء، ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح، بے شک جب آ جائے نصر اللہ، اللہ کی مدد، والفتح اور کیا آ جائے؟ فتح. بے شک جب اذا جاء جب آ جائے اللہ کی مدد، والفتح اور فتح، ورأیت الناس اور رأیتا آپ دیکھیں، ناسا لوگوں کو، یدخلون کہ وہ داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ اللہ کے دین میں، افواجا فوج در فوج، یعنی فوج در فوج کی شکل میں. فسبح تو آپ تسبیح کریں، بحمد ربی کا اپنے رب کی حمد کے ساتھ، واستغفر اور مانگیں معافی مانگیں اس سے بخشش مانگیں. انہو بے شک وہ کانا ہے، جیسے کل تھا ویسے آج بھی ہے، توابا بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. فتح یفتح، یہ میں نے اس کی ڈیٹیل نہیں بتائی تھی. تو فتح جو ہے اس کی پہلی فارم آتی فتح، سیکنڈ فارم آتی یفتح. فتح اس کے معنی ہوتا ہے اصل کھولنا، کھولنا یعنی بند چیز کو کھول دینا. ٹھیک ہے، اب آپ سوال کر سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ. نصر اللہ، نصر اللہ اور نصر اللہ، اس میں فرق ذرا سمجھا ہے. جی، جب بھی اس طرح کی شکل ہوتی ہے جو میں نے جس کی ابھی پریکٹس کرائی آپ لوگوں کو، تو ہمیشہ وہاں جو دوسرا لفظ ہوگا اس کے نیچے زیر آئے گا.
جیسے اللہ کی کتاب تو کتاب اللہ ہی ہوگا ہمیشہ، کبھی بھی کتاب اللہ یا کتاب اللہ نہیں ہو سکتا. ہمیشہ اس طرح کا جو دوسرا لفظ آئے گا اس طرح کی فارم میں تو وہ ہمیشہ اس کے نیچے زیر ہی آئے گا. ایسے ہی دین اللہ تو اللہ ہی یہ بھی ایسے ہی آیا. حبل اللہ واعتصموا بحبل اللہ رسول اللہ، تو جو بھی اس طرح کے الفاظ آئیں گے سب پہ زیر ہی آتا ہے. کبھی بھی یہ اللہ یا اللہ ہو نہیں ہو سکتے، گرامر کا قاعدہ ہے. ایسے ہی اسم اللہ، بسم اللہ، با مطلب سے اور اسم اللہ اللہ کا نام. جی آپ نے وہ توبہ کا میننگ بتایا ایک اللہ کے لیے، ذرا اس کو دوبارہ ایکسپلین کریں ذرا پلیز. جی، عربی زبان میں توبہ کا لفظ اللہ کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور توبہ کا لفظ بندے کے لیے بھی بولا جاتا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہوتا ہے. جب بندے کے لیے کہیں گے کہ تابا زیدن تو اس کا ہم ترجمہ کریں گے زید نے توبہ کی، یعنی زید نے اپنے گناہ سے توبہ کی. اور جب بولیں گے تاب اللہ تو وہاں یہ نہیں ترجمہ کریں گے کہ اللہ نے توبہ کی، وہاں ترجمہ کریں گے کہ اللہ نے مہربانی فرمائی یا توبہ قبول کی. جزاک اللہ. وہی تو یہ تواب جو ہے یہ اللہ کے لیے آیا ہے، تو یہاں ہم ترجمہ کریں گے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. اور اگر ہم تائب یا تواب بندے کے لیے یہ لفظ استعمال کریں تو وہاں ہوگا بہت زیادہ توبہ کرنے والا. یہ جو ہم پڑھتے ہیں نماز کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کا لفظی معنی اسی سے نکلے گا کیا؟ میں اللہ سے معافی کے طلبگار ہوں. جی جی، یہ استغفار سے ہی نکلے گا. استغفار جو میں نے سیکنڈ فارم بتائی تھی، اس کی سیکنڈ فارم تھی یستغفرو. تو یستغفرو میں یستغفرو وہ معافی مانگتا ہے یا مانگے گا، تو یا کو اگر الف سے بدل دیں تو ہو جائے گا استغفرو. استغفرو میں معافی مانگتا ہوں، کس سے؟ اللہ. استغفر اللہ، اللہ سے میں معافی مانگتا ہوں. تو ہم لوگ جو لفظ یوز کرتے ہیں استغفر اللہ، صحیح لفظ ہے یہ استغفر اللہ یا استغفر اللہ؟ کیا ہے؟ استغفر اللہ. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو اب تو نماز پڑھنے کے بعد معافی مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو ذرا واضح کریں. ہم تو نماز پڑھے، ہم تو اللہ کا شکر ادا کیا، ہم نے اللہ کی ایک حکم کی تعمیل کی ہے، اس کے بعد استغفار پڑھنا ہو سکتا ہے ہم سے کوئی کوتاہی ہو جائے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس طرح سے ہم نماز نہ پڑھ پائے ہوں، اور بالکل ایسے ہو سکتا ہے. اور ہم تو اس لیے استغفار سکھایا گیا تاکہ نماز میں جو کوتاہی ہوئی ہے ہم سے وہ ساری کوتاہیاں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. اور ہم نے جو ہے نماز کا حق ادا نہیں کیا، یہ اپنا اظہار. جی جی، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح سے تیری عبادت کا حق ہے ویسے ہم نے حق ادا نہیں کیا، اس لیے اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو معاف کر دے. ایک پہلو یہ بھی ہے کہ نماز مطلب نماز کے بعد جو ہے وہ قبولیت کا وقت ہے، اس وجہ سے جو ہے گناہوں کا جو ہے بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں، ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے. یہ بھی ایک بڑی بات ہے. استغفر اللہ وتوب الیہ واستغفر اللہ وتواب الرحیم. اس کے طرف معنی سمجھیں. استغفر اللہ واتوب الیہ، تو یہاں دونوں میں الفاظ آ گئے، استغفار بھی آ گیا اور توبہ بھی آ گیا. تو توبہ یتوب، جب استغفر اللہ مطلب میں توبہ کرتا ہوں، اللہ وہ میں معافی مانگتا ہوں اللہ سے، واتوب اور میں رجوع کرتا ہوں، الیہ اللہ کی طرف. توبہ کے اصل معنی ہے رجوع کرنا، پلٹنا، یعنی جو کچھ میں نے غلطیاں کی ہیں ان سے پلٹتا ہوں
اور اللہ کی طرف پلٹ کر جا رہا ہوں. الہ مطلب طرف اور ہی مطلب اس کی، تو الہی اس کی طرف. اس کا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں اللہ سے میں معافی مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں اللہ سے. اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ کی طرف پلٹتا ہوں، یعنی اپنی تمام کمیوں سے، اپنے گناہوں سے منہ موڑ کر میں اللہ تعالیٰ کی طرف آ رہا ہوں. اور کچھ؟ استغفار جو ہے زبان سے ہوتا ہے اور توبہ جو ہے عمل سے ہوتی ہے. پچھلے درس میں جب ابھی تو ریویژن چل رہا ہے اس کا،